ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بریک سے پہلے جس طرح سے بات ہو رہی تھی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور بالخصوص جو ہے عمران خان کی صحت کو لے کے جو اس وقت سیاسی ماحول گرم ہے وہ بڑا اہم ہے، مگر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں صحت کے اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہیں، مگر پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت وفاق میں یقیناً حکومت ہے، مگر اپوزیشن کے رہنما جو میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ واپس آگے بات کریں گے کہ جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، ذمہ دار یقینی طور پر پی ایم ایل این کی ہے کہ وہ کم سے کم انگیج کریں، بات کریں، اور کس طرح سے یہ آگے معاملہ بڑھے گا۔ راجہ صاحب، اگر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے جو ہے احتجاج ختم ہو سکتا ہے، چگئی صاحب سے کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہیں، باتیں ہونے جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں، کیونکہ کے پی کی صورتحال آپ خود بیان کر رہے ہیں، وفاقی حکومت بیان کر رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہی پارلیمنٹ کے ممبر اور اپوزیشن جو ہے احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیشہ ہر کام کا غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مقدمات لڑے تو مقدمات بجائے قانون کے انداز میں لڑنے کے اور قانونی نکات کے ساتھ لڑنے کے انہوں نے سیاسی نکات کے ساتھ لڑے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ دیکھیں مقدموں میں وکیلوں کی ایک فوج ہے اور حالات کیا ہے۔ اسی طرح صحت کے معاملے میں بھی انہوں نے صحت سے زیادہ سیاست کی، اور جو لیڈرشپ ہے اس وقت، وہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئے، کیونکہ وہ باہر آئیں تو یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، کیا بڑی اور کیا چھوٹی۔ تو یہ ان کے اپنی میں بات کر رہا ہوں، جو ان کی اپنی صفوں سے باتیں روز سامنے آ رہی ہیں، اور وہی لوگ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب صحت کے معاملے میں انہوں نے کس طریقے سے کیا، اب اس کا حل حکومت کے پاس تو دو ہی ہے نا جی۔ ایک تو وہی ہے کہ جی آپ نے آج ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے بریف کیا چکزئی صاحب کو، یہ آج کی میں بات بیان کر رہا ہوں، آفٹرنون کے بعد کی۔ تو حکومت کے پاس تو یہی طریقہ ہے۔ کل جب ٹیم گئی وہاں پہ تو اس وقت بھی وہ منتظر رہی، اور انہوں نے وہ ٹریٹمنٹ یا جو بھی انہوں نے ملنا تھا وہ کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے انہوں نے انتظار کیا، نہ کوئی پارٹی کی عادت سے آیا باوجود دینے کے، اور نہ کوئی فیملی سے آیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ صرف شو کریٹ، یہ ملاقات ہوتی ہے، اب ملاقات کا ٹائم ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وہ منگل کا دن ہے اور دن کا ٹائم ہوگا نا، تو وہ رات تک، آدھی رات تک وہاں پہ بیٹھ کے راستے لوگوں کے بند کر دینا اور وہ کرنا، یہ بنیادی طور پر جب مقصدی شو کریٹ کرنا ہو، جب مقصدی ایک ایشو بنانا ہو، مقصد ملاقات نہ ہو، مقصد صحت نہ ہو، یعنی اگر کیا امر حائل تھا، کیا رکاوٹ تھی کل جب حکومت نے کہا کہ آئیں تو ڈاکٹرز کے ساتھ جانے کی، اور پھر باہر نکل کے تو شور شرابہ کرنا، تو یہ بنیادی طور پر اس کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ ہے جو حکومت نے اختیار کیا آج تک سب کو بار بار، اور آج کہیں نہ کہیں یہ تو بات ہوئی کہ جی تمام چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء یا کوئی جو اس وقت اپوزیشن ہے اس کو انگیج کیوں نہیں کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، کیسے انگیج کریں؟ دیکھیں نا، جب وہ اس بات پہ آمادہ ہی نہ ہوں، جب وہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہم تو بیٹھیں گے نہیں، ہم بات نہیں کریں گے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم 2014 سے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھرنے کے دوران دیکھیں مذاکرات ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں وہ بنا، مذاکرات کامیاب ہو گئے، ویٹو ہو گیا، وہ سارے اے بی انیشو ویٹو ہو گیا۔ 2022 میں مذاکرات کا کیا اثر ہوا؟ 2018 میں جب ہم الیکشن ہار چکے تھے، ہم جیلوں میں تھے، اس وقت بھی لیڈر آف اپوزیشن نے، جو اس وقت خود جیل میں تھے، وہاں سے پارلیمنٹ میں آئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا، وزیر اعظم صاحب جو ہو گئی، آئیے ملک کو آگے لے کے چلیں، میثاق معیشت کریں۔ آگے سے جواب کیا؟ یہ گالی گلوچ، چور ڈاکو۔ پھر جب ہم حکومت میں تھے تو تب وزیر اعظم صاحب کب سے کہہ رہے ہیں، اسپیکر صاحب نے اپنا فورم آفر کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو کنڈکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے نا، جب کنڈکٹ ایک ہی ہو کہ آپ نے مسلح افواج کو ڈی گریڈ کرنا ہے، تو اس صورت میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ راستہ ہے جو ہے وہ راستہ ہے پھر قانون کے نفاذ کا، اور پھر مجبوراً کے پی کے لوگوں کی سہولت کے لیے، ان کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے پھر ریاست کو آئین اور قانون کے مطابق اقدام اٹھانا پڑے گا۔ تو پھر یہ، اور جب یہ اسی تلاش میں، کیا سوال یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے پاس حل کیا ہے، کیونکہ صوبائی حکومت تو کے پی میں اس وقت اکثریت سے پی ڈی آئی کی ہے، اور گورنر راج کی طرف آپ جا نہیں سکتے، تو آپ کے پاس قانونی
फैसला क्या है कि आप केपी में कुछ ना कुछ कर सकें? देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये जो इस्लामाबाद में तमाशा बनाया हुआ है, पार्लियामेंट का जब इजलास होता है तो पार्लियामेंट में जाते नहीं है, कमेटियों से बाहर आ गए, और जब पार्लियामेंट का इजलास नहीं होता तो पार्लियामेंट के सामने जो है वो इस किस्म की काम, लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करना, एक मुल्क के लिए जो है बैड नेम क्रिएट करना। तो इसी तरह केपी में भी बहुत से सॉल्यूशंस मौजूद हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये लोग खुद इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे जब वो ये देखेंगे, ये 2-4 दिन और ये मामलात को चला के देखें ना, ये दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल रही, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। कल परसों की खबरों में आप देखें कि 2 लाशें एक गाड़ी में एम्बुलेंस में पड़ी हुई हैं, और पहले मरीज नहीं निकल पा रहे थे, फिर अल्टीमेटली लाशों को घर पहुंचाना एक मसला हो गया क्योंकि रास्ते बंद किए हुए थे। इसी तरह तो ये तो अव्वल तो ये सोल्यूशन खुद केपी के लोग देंगे, लेकिन अगर वो नहीं भी दे तो हुकूमत के पास जुनेजो साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। जुनेजो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए कि केपी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई बदतर है, जो कि राजा साहब भी खुद फरमा रहे हैं, और जो खबरें आज दिन भर आई, एक तरफ सिक्योरिटी चैलेंजेस है, दूसरी तरफ जो है लोगों की वहां पर जो है कहीं ना कहीं दवाइयाँ और आटा और तमाम चीज़ें जो है लोगों को मिल नहीं पा रही हैं। तो सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि एक मुफाहिमत का और आप कहीं ना कहीं ब्रिज का किरदार अदा करें कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई को एंगेज करे और पीएमएलएन के बीच में कोई बातचीत हो सके? मेरे साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बहुत पहले ये बात की थी कि आप जो है इनको जो है हम सबको जो है पाकिस्तान को साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और माशी सूरत उस वक्त पाकिस्तान की ऐसी थी कि हम यही चाह रहे थे कि सब कोई मिल बैठ के और पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के बारे में सोचे। और उस वक्त भी यही बात हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्योंकि पीटीआई की उस वक्त सबसे ज्यादा सीटें थी, उनको ऑफर की कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन सपोर्ट करेंगे, जैसे हम अभी नून लीग को भी कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि उनकी तरफ से जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, जो उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है, और दूसरे को अगर वो आप पीटीआई का हिस्सा हो, आप दूध के धुले हुए हो, और अगर आप पीटीआई के खिलाफ हो या उनकी पॉलिसी से अग्री नहीं करते हैं, तो आपसे बड़ा जो है मुल्क दुश्मन और आपसे बड़ा जो है गद्दार, आपसे बड़ा कोई घटिया इंसान और कोई है नहीं। तो उनका जो ये रवैया है सियासत का, उसी ने उनको यहाँ इस जगह तक पहुंचाया है, क्योंकि उनका जो एक नेगेटिविटी उनके पॉलिटिक्स में भरी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि उस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी वो किरदार अदा कर सकती है या कोई और पार्टी भी वो किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि वही बात है, जब तक हम मिल बैठ के एक टेबल पर एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, तब तक कोई भी रास्ता मुझे नजर नहीं आता कि निकल सके। लेकिन सियासत है, सियासत में हमेशा इसके दरवाजे जो है खुले रहने चाहिए, और हमेशा हमें पाकिस्तान को आगे रखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कोई दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम सब मिल बैठ के पाकिस्तान को वलीन तरजीह देके, खास करके पीटीआई को ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि पीटीआई की जिस सूबे में हुकूमत है, उस सूबे में जो इस वक्त टेररिज्म के हालात हैं, उस वक्त जो सिक्योरिटी चैलेंज एक दूसरे को इंगेज करना पड़ता था और इंगेज करते थे, और ये पहली दफा हो रहा है। मगर एक अपोजिशन है, सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, और उसमें इंगेज करना इसमें अभामी क्या है कि अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि जी हम नहीं बात कर रहे हैं, मगर आप उनके इत्तेहाद यहाँ ही नहीं, मगर हमेशा मुफाहमत की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, तो आप आगे कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे? मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि मुफाहमत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो कभी कामयाब होगी एक दूसरे के लिए एक दूसरे को इज्जत देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी कोशिश की है, और जो मैंने आपको बताया वो उनकी रिटेलिएशन में उनकी बातें और उनकी बातें ऐसी होती है कि खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा चाह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए पाकिस्तान की खातिर, और जो पाकिस्तान की बेहतरी में हो उसको हमेशा अपनी तरजीह दी है। तो इस वक्त पीटीआई को चाहिए कि
PTI کو چاہیے کہ اس وقت کی سیکورٹی کنسرن اتنے زیادہ ہیں ان کے اسٹوڈنٹ پر، وہ سب کو ایک پیج پہ دیں اور حکومت پاکستان کو بھی ایک پیج پہ دیں تاکہ ہم سر ساتھی رہے گا میں راجہ صاحب کی طرف جاؤں گا. راجہ صاحب اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین جو ہیں وہ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ وفاق کی جو ہے اس قومی اسمبلی کے ایوان میں موجود قومی اسمبلی کے رکن ہوں، سینٹ کے رکن ہوں، مگر کافی تعداد جو ہے صوبائی اسمبلی کی وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. تو پیچھے جو صورتحال ہے کے پی کی وہ کس طرح سے مینیج ہوگی؟ کے پی کی ذمہ داری یقیناً نہیں پی ٹی آئی کی ہے، مگر وفاق کی انوالومنٹ تو ہونی چاہیے کم سے کم. گورنر آپ کا ہے، لوگوں کو جو جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں دوائیاں نہیں ہیں، آٹا نہیں ہے، لوگوں کو جو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، تو وہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ تو سوچنا ہیوی مینڈیٹ والوں کا کام ہے نا. ہم نے تو یہ اسمبلی میں جب یہ پہلی بات آپ غور کریں تو وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے تو کس بنیاد پہ ہوئے تھے؟ اس وزیر اعلیٰ پہ کیا الزام تھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مزاحمت نہیں کر پا رہا اور اس طرح مزاحمت نہیں کر رہا جس طرح کرنی چاہیے، اس بنیاد پہ تبدیل ہوا. پھر دوسرا آئے، انہوں نے کہا جی میں تو عشق عمران میں مرنے کے لیے آیا ہوں. پھر انہوں نے جو اعلان کیا کہ جی ہم جائیں گے، تو کیا کہا پچھلے احتجاج کے لیے کہ جی بس کفن کا بندوبست کر لیں، دفن کا بندوبست کر لیں، اپنا قبروں کا کر لیں، جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، آخری کال ہے. تو یہ بیانیہ اختیار کر کے، اور اب اسمبلی کا اجلاس تھا، یعنی 16 پرائمری رسپانسبلٹی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا. 16 فروری کو کے پی اسمبلی کا اجلاس طلب ہوا تھا، یعنی آج کی تاریخ میں. اور عام روایت یہ ہے کہ جب اجلاس طلب ہوتا ہے تو اس کے بعد چاہے اسے معطل بھی کرنا ہو، منسوخ بھی کرنا ہو، یا اس کو پروروگ کرنا ہو، یا اس کو ایڈجرن کرنا ہو، تو اجلاس کرنے کے بعد سپیکر اعلان کرتے ہیں. یعنی اجلاس شروع ہوتا ہے، تلاوت کے بعد پھر سپیکر اعلان کرتے ہیں کہ چلیں جی اب پروروگ ہو گیا یا ایڈجرن ہو گیا. تو اس کو کیے بغیر جو ہے کل رات کو اعلان کر دیا گیا کہ جی اب یہ 16 فروری والا مارچ جو ہے اجلاس 16 مارچ کو ہوگا. تو ان کو وہ یہاں پہ، تو یہی تو ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب یہ جو نیشنل اسمبلی میں بھی جن لوگوں نے کمیٹی سے استعفیٰ دی ہے، اب چونکہ کمیٹی کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تو وہاں سے تو انہوں نے کمیٹیوں سے تو باہر آ گئے، کہ اس لیے کہ کمیٹیاں جو ہیں وہ ہیں وہی میٹھا میٹھا آپ والی بات ہے، تو وہاں سے تو باہر آ گئے. لیکن اسمبلی جو ہے اس کے ممبر موجود ہیں، چاہے کام کریں یا نہ کریں، وہاں پہ کوئی لیجسلیشن میں حصہ لیں یا نہ لیں، انہیں تنخواہیں تو لے رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب تضاد ہے، بیانیے میں تضاد ہے. یہ مسئلہ یہ ہے تو وقت کی کمی کی بات پروگرام مجھے روکنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کے پی کی وہ انتہائی خراب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے وہاں کے رہنما اور جو ہے کہ وفاقی وزراء بتا رہے ہیں کہ کم سے کم وہاں پہ لوگوں کو جو درپیش مسائل ہیں اس کو حل کی جانب بڑھنا پڑے گا. بہت شکریہ راجہ قمر اسلام صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا وقت نہیں دیا کیونکہ اس کی ٹیکنیکل وجہ سے وہ ہم سے کنیکٹ نہیں ہو پائے، نہیں تو ان کے سامنے بھی سوال رکھتے. بلند خان جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ. یقیناً فیصلہ کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا وفاقی حکومت کو، کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے، مشکل ہے، خاص طور پر کے پی کے اندر لوگوں کو جو ہے درپیش مسائل اس کو حل نکالنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وفاقی حکومت کو اور موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج کر کے ان مسائل سے کے پی کے لوگوں کو نکالنا پڑے گا. کل تک آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.